السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جمعہ کے خطبے میں مولوی نعمان صاحب بات فرما رہے تھے گناہوں کی بخشش کی اور توبہ کی۔ ایک حدیث قدسی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو، وانا اغفر الذنوب جميعا، اور میں تمہارے سارے معاف کرتا ہوں۔ تو ایک کام کرو، فاستغفرونی، مجھ سے معافی مانگو، اغفر لکم، میں معاف کر دوں گا۔ علامہ عتبی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ دور ہے جب روضہ مبارک پر کوئی تالے نہیں تھے، دروازے نہیں تھے، ہر کوئی آتا جاتا تھا، پہلی صدی کی بات۔ فرماتے ہیں کہ میں قبر پہ بیٹھا ہوا کچھ پڑھ رہا تھا، ایک دیہاتی آیا اور اس نے اپنے اونٹنی کو باہر بٹھایا اور اندر آیا اور آ کر آپ کو سلام پیش کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ کا رب کہتا ہے، یہ اللہ کے نبی سے وہ بات کر رہا، آپ کا رب کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ سبحان اللہ، کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ کے رب نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر کے آئیں، یعنی گناہ کر کے آئیں اور آ جائیں آپ کے پاس اور مجھ سے معافی مانگیں، فاستغفر اللہ، مجھ سے معافی مانگیں، اور پھر آپ بھی ان کے لیے معافی طلب کریں مجھ سے، ایک یہ خود معافی مانگیں اور ایک پھر آپ بھی سفارش کریں اور ان کے لیے معافی مانگیں، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو دیکھیں گے کہ میں بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ تو کہتا ہے جئتک مستغفرا لذنوبی، میں آپ کے پاس آیا ہوں یا رسول اللہ، اپنے گناہوں پہ معافی مانگتا ہوں، مستشفعا بک الی ربی، آپ کو سفارشی بناتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ مجھے معاف کرے، ان یغفر لی ذنوبی، کہ اللہ میرے گناہ معاف کرے۔ اور پھر وہ رونے لگا اور اس نے شعر پڑھے کچھ، ان میں سے 2 شعر اب بھی روضہ مبارک کے پلر پر لکھے ہوئے ہیں۔ جب ہم ایسے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک ستون یہاں ہے، ایک ستون یہاں ہے، ایک شعر ادھر لکھا ہوا ہے اور ایک شعر ادھر لکھا ہوا ہے، یا خیر من دفنت فی القاع اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاقم، اے وہ ذات جو زیر زمین تشریف لے گئے تو اسے وادیاں بھی اور بلندیاں بھی اور پستیاں بھی سب بابرکت ہو گئیں اور خوشبودار ہو گئیں۔ نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، جس قبر میں آپ آرام فرما ہیں میری جان اس پہ قربان، آپ کے ساتھ آپ کی رحمت بھی ہے، آپ کی پاک دامنی بھی ہے اور آپ کی محبت امت کے ساتھ وہ بھی ہے۔ یہ 2 شعر تو لکھے ہوئے ہیں، 2 کتاب میں ہیں، ابن کثیر رحمہ اللہ سے میں نے پڑھے تھے، اور بھی کئی محدثین مفسرین نے اس کو لکھا ہے۔ انت الشفیع الذی ترجى شفاعتہ علی الصراط اذا ما زلت القدم، جب پل صراط پہ پاؤں ڈگمگائیں گے تو آپ کی سفارش سے ہم پار ہوں گے۔ وصاحباک لا انساہما ابدا، اور میں آپ کے ساتھی ابو بکر اور عمر کو بھی نہیں بھول سکتا۔ من السلام علیکم ما جرى القلم، جب تک قلم والوں کے قلم چلتے رہیں، سبحان اللہ، کیا بات کر گئے، جب تک قلم والوں کے قلم چلتے رہیں میرا سلام آپ تینوں کو پہنچتا رہے۔ تو 15ویں صدی جا رہی ہے، قلم تو کسی دن بھی نہیں روکا۔ کیا وہ فصاحت کا بادشاہ تھا دیہاتی کہ ایسی تعلیق کر گیا، ایسے اپنے سلام کو ایسی چیز کے ساتھ جوڑ گیا کہ مدرسۃ الحسنین میں بھی قلم چلیں گے
اور یا بازار میں قلم چلیں گے یا دفتروں میں قلم چلیں گے تو میرے نبی کا سلام میرے نبی کو اس کا سلام پہنچتا رہے گا. یا خیر من دفنت فی القاع اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم انت الشفیع الذی ترجى شفاعتہ علی الصراط اذا ما زلت القدم وصاحباک لا انساہما ابدا من السلام علیکم ما جرى القلم. آنسو پہنچتا ہوا باہر نکل گیا. تو عاطبی فرماتے ہیں مجھے ایک دم نیند آ گئی، قبر پر بیٹھے ہوئے نیند آ گئی. تو میں نے خواب میں دیکھا اللہ کے نبی تشریف لائے، کہا کہ عاطبی اٹھو جلدی جاؤ اور اس دیہاتی سے کہو کہ تیرے رب نے تیری فریاد کو سنا اور تیری بخشش ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندو تمہیں بھولنے کا مادہ ہے، تم ضعیف کمزور ہو، تم سے گناہ ہوتے ہیں، تو تم مجھ سے معافی مانگو میں معاف کر دوں گا. انا اغفر الذنوب جميعا ما من یوم، مسند احمد کی روایت، ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم. ہر روز سمندر پوچھتا ہے یا اللہ ہمیں اجازت دے، ہم فیصل آباد کو بہا کے لے جاؤں میں. کراچی کا سمندر نہیں، 7 سمندر پوچھتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اجازت دے تو میں ان سارے دنیا کے نافرمانوں کو بہا کے لے جاؤں. اور سمندر کو فیصل آباد آنے میں کچھ دیر لگے گی. والارض تستأذن فی ان تبتلعہ، یہ زمین پوچھتی ہے یا اللہ مجھے اجازت دے میں ان کو نگل جاؤں، پھٹ جاؤں نگل جاؤں. والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ تیرا کھا کے تیری نافرمانی کرتے ہیں، ہمیں اجازت دے ہم ان کے سر اڑا دیں. فرشتے غصے میں ہیں، زمین غصے میں ہے، سمندر غصے میں ہے. ہماری نافرمانیاں پانیوں پر بھی ہیں اور ہماری نافرمانیاں دھرتی پر بھی ہیں اور ہماری نافرمانیاں فضا میں بھی ہیں. جہازوں میں شراب سرو کی جا رہی ہے اور میں بڑے بڑے بحری جہازوں میں نے سفر کیا ہے، وہاں سارے اس میں ناچ کے کلب اور شراب خانے اور جوئے خانے سب کچھ اس میں چلتے ہیں. اور دھرتی کو ہم نے جوئے کے اڈوں سے، زنا کے اڈوں سے بھر کے رکھ دیا ہے، سود کے ساتھ بھر کے رکھ دیا ہے. تو یہ تڑپتی ہے اور تل ملاتی ہے کہ یا اللہ مجھے اجازت دے میں ان کا کام تمام کروں. اب اللہ کیا کہتا ہے؟ جس کی نافرمانی ہو رہی ہے غصہ تو اسے آنا چاہیے. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے دعوا عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، چلو چلو اپنا کام کرو، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، میرے بندے کو چھوڑ دو، اسے کچھ نہ کہو، میں تم سے زیادہ بہتر اس کو جانتا ہوں. دھرتی جل رہی ہے، اس کا کلیجہ جل رہا ہے، اس پہ شراب پی جا رہی ہے، قتل کیے جا رہے ہیں، زنا ہو رہے ہیں، شرابیں پی جا رہی ہیں، جوئے کھیلے جا رہے ہیں. وہ کہتی میں پھٹنا چاہتی ہوں، ان کو نگلنا چاہتی ہوں. سمندروں میں جوش اٹھتا ہے کہ میں ان کو ڈبونا چاہتا ہوں. فرشتوں کو غصہ آتا ہے کہ ہم ان کی گردنیں اڑانا چاہتے ہیں. اور جس کو غصہ آنا چاہیے وہ کہتا ہے چلو چلو اپنا کام کرو، میرے بندے کو کچھ نہ کہو، میں اس کو تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں. ان کان عبدکم فشانکم بہ، اگر یہ اس بندے کو تم نے بنایا ہے، تم نے پیدا کیا ہے تو پکڑ لو، مار دو. وَإِنْ كَانَ عَبْدِي، اور اگر میں نے اس سے پیدا کیا ہے، میں نے اس سے بنایا ہے تو میں جانوں میرا بندہ جان ہے. منی وإلی عبدی، میں جانوں میرا بندہ جان ہے. تو فرشتے یہ کائنات زبان حال سے پوچھتی ہے تو یا اللہ اس کے کرتوت تو دیکھ، اس کو پکڑتا کیوں نہیں تم؟ پکڑ ان کو. تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اتانی لیلا قبلتہ وان اتانی نہارا قبلتہ. فرشتے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کیوں نہیں پکڑتا؟ میں اس لیے نہیں پکڑتا کہ میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا. سبحان، میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا. جس رات میں توبہ کرے گا میں قبول کروں گا، جس دن میں توبہ کرے گا میں قبول کروں گا. میں تو انتظار میں ہوں. اور سبحان اللہ، اگر کوئی ہم سے ناراض ہو جائے، ہم اس کو منانے جائیں تو ہمارے استقبال کے لیے باہر کھڑا ہوگا یا دروازے کو کنڈی لگوائے گا؟
بولو. میرے دو بزرگ تھے، دونوں ہی فوت ہو گئے. وہ آپس میں دونوں بھائی تھے، وہ دونوں لڑ پڑے. میں صلح کرانے لگا تو ایک نے میرے اوپر بھی چڑھائی کر دی، اور میں صلح کراتے کراتے میں مجرم بن گیا. بھئی تو وچ وڑیا کیا ہوں میں؟ دونوں میرے چاچے تھے. تو میں اس کو منانے گیا، وہ دو لڑ رہے ہیں، میں صلح کروا رہا ہوں. اس کو غصہ چڑھا کہ اے وچ پدی کدو بول پئی وڑیا ہیں. میں گیا ان کو منانے کے لیے. میرا نوکر گیا پتہ کرنا بھی گھر میں ہیں کہ نہیں. جب انہوں نے میرے نوکر کو دیکھا تو وہ گھر سے اٹھے اور ڈیرے میں چلے گئے کہ ڈیرے میں تو نہیں آئے گا نا، وہاں اور لوگ بھی ہوتے ہیں، گھر میں شاید آ کے مجھ سے معافی مانگے اور میں نے معاف نہیں کرنا. ڈیرے میں چلے گئے. تو مجھے نوکر نے آ کے بتایا جی وہ ڈیرے میں چلے گئے. تو میں ان کے ڈیرے میں چلا گیا. وہاں ایک نوکر ان کو دبا رہا تھا. میں جا کے ان کے پاؤں کی طرف بیٹھ گیا. میں نے کہا چاچا جی معاف کر دو. 1.25 گھنٹے مجھے منتیں کروائیں، پھر معاف کیا. 1.25 گھنٹے خون کا رشتہ، چاچا بھتیجا، اور ساتھ یہ کہے میں نے پتا تو بڑا بڑا مولوی ہے، میں تینوں معاف نہیں کرنا. آخر گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو گئے، رشتہ دار اکٹھے ہو گئے، میرا بھائی بھی آ گیا. سب نے منتیں کہ میاں صاحب معاف کر دو، جلدی کرو. 1.25 گھنٹے کے بعد کہتا اچھا جاؤ معاف کیا. یہ انسان کا انسان سے معاملہ ہے. اور وہ اللہ جس کے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک سب کچھ اس نے ہمیں دیا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. تمہیں وہ دن یاد کیوں نہیں جب تو کچھ نہیں تھا، زیرو. ایسا نہیں کہ میں کہیں موجود تھا اور وہاں سے اللہ نے مجھے بنایا. میں نہیں تھا، میں لا تھا، میں لا تھا، کچھ نہیں تھا، اور وہاں سے میرے رب نے مجھے انسان بنا کر ثم سواک رجلا، اور یہ شکل دی، یہ بول دیا جو میں بول رہا ہوں. تو اس کی نافرمانی ہو تو اس کو تو آسمان سے کوڑے برسانے چاہیے. لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ من تقرب الی تلقیتہ من بعید. جو مجھے راضی کرنے آتا ہے، معافی مانگنے آتا ہے، میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. اللہ اکبر، کیا کمال کی بات. چھوٹا جا انسان ناراض ہو جاوے تو آدھا میں نے شکل نہ دکھا. غلام حیدر وائن مرحوم تھا، ہمارا وزیر اعلیٰ بھی رہا. تو ایک آدمی اس سے ناراض ہو گیا، ہمارے تلمبے کا با اثر آدمی تھا، اس کے ساتھ کچھ ووٹ تھے. تو ان کے ووٹ، یہ نہیں کہ اس کے دل میں کچھ آدمی کی قدر تھی، یہ تھا کہ اس کے پیچھے ووٹ ہیں، اگر یہ ناراض ہو گیا تو ووٹ نہیں ملیں گے. تو چند ووٹوں کو اپنا بنانے کے لیے وہ اس کو منانے گیا. اس نے کنڈی لگا دی، وہ اس کے دروازے پر بیٹھ گیا. صبح کی اذان تک اس کے دروازے پر بیٹھا رہا، صبح کی اذان تک. پھر وہ اس کا ایسا مرید ہوا کہ ساری زندگی اس کے ساتھ رہا. تو ایک آدمی کو منانے کے لیے اتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، جو ہے شہنشاہ اعظم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. جو ایسی شہنشاہی صفت رکھتا ہو. وہ کہتا جو مجھے منانے آتا ہے نا، وہ کتنے جا رہے ہیں؟ یار آج توبہ کر لے بھی، آخری جمعہ ہے، توبہ کر لے بھی، مسجد جا رہے ہیں. کہتے ہیں شرم نہیں آ رہی؟ 900 جو ایک آ کے بلی حج کو چلی. تو وہ کہتا پھر حج سے ہی جانا ہے، اور کتنے جانا ہے پھر. تو جس کو لوگ تانا دے رہے ہیں 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اس کو اس کا رب کہہ رہا ہے آ جا، میں تیرے انتظار میں کھڑا ہوں. فلقیتہ من بعید، میں اس کا استقبال کرتا ہوں. ومن اعرض عنی نادیتہ عن قریب. اور جو نہیں آتا، آخری جمعہ دے کر بھی نہیں آتا، تو میں خود جا کے اسے کہتا ہوں آ جا میرا بندہ، دوستی لگا لے مجھ سے، تیری میری دوستی کا تجھے فائدہ ہوگا، میں تو ہر نفع نقصان سے پاک ذات ہوں. ان اتانی لیلا قبلتہ ان اتانی نہارا قبلتہ من اعظم منی جودا و کرما.
مجھ سے بڑا سخی کون ہو سکتا؟ میرے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا کفل، روزانہ رات کو نئی لڑکی اپنے عیاشی کے لیے لاتا تھا، اور شراب میں اور زنا میں اس کی راتیں گزرتی تھیں۔ ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا 60 دینار دے کر، 60 دینار 60 دینار 18 لاکھ روپیہ بنتا ہے تقریباً، 60 دینار 18 لاکھ اور 20 لاکھ روپیہ بنتا ہے ایک رات کے لیے۔ اس کے پاس کتنی دولت تھی، ایک رات کے لیے ایک لڑکی کو 20 لاکھ دے کے لا رہا ہے۔ جب اس نے دروازہ بند کیا تو اس نے دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی، تو وہ کہنے لگا میں تجھے زبردستی تو نہیں لایا ہوں، معاملہ کر کے لایا ہوں۔ وہ رونے لگی اور رونے لگی، کہنے لگی کفل میں بازاری عورت نہیں ہوں، میں عزت دار ہوں، مجھے بھوک نے یہاں پہنچایا ہے۔ جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے نا تو غریبوں کی بیٹیاں اس طرح عزت بیچنے پہ مجبور ہو جاتی۔ مالدار لوگ جب بخیل بن جاتے ہیں اور جب وہ غریبوں کو اپنی دولت میں شریک نہیں کرتے تو غریبوں کی بیٹیاں طوائف بن جاتی۔ طوائف بنانے والے میاں صاحب کے میاں صاحب رہتے ہیں، شیخ صاحب، میاں صاحب، سیٹھ صاحب، چودھری صاحب، سردار صاحب، وہ ویسے ہی رہتے ہیں، اور غریب کی بیٹی کے ماتھے پہ مہر لگ جاتی ہے طوائف کی۔ میں نے تو کئی سال طوائفوں میں کام کیا اور ان کے محلوں میں گیا تو مجھے ان کی کہانیاں سن کے پتہ چلا کہ کتنی مظلوم ہیں یہ لڑکیاں۔ کون اپنی عزت کو روزانہ بیچتا ہے؟ کون اس طرح اپنی عزت کے سودے روزانہ کرتا؟ کوئی لڑکی نہیں کرتی، وہ ستم کی ماری ہوتی ہیں۔ تو پھر جب میں ان سے توبہ کرواتا تو اب معاشرے میں کوئی ان کو قبول ہی نہیں کرنے والا کہ میں ان سے شادی کروں، وہ پھر ستم کی ماری ہوئی۔ معاشرے کا جبر ہے اور ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ تو وہ کہنے لگی مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ تو کفل اس کے آنسو دیکھ کر اس کا دل نرم پڑ گیا اور کہنے لگا میری بہن، جس عزت کے ساتھ تو آئی تھی اسی عزت کے ساتھ واپس چلی جا، جو میں نے تمہیں پیسے دیے ہیں وہ بھی تو اپنے پاس رکھ، میرے لیے دعا کر، میں بہت گندا انسان ہوں، میں توبہ کرتا ہوں۔ کفل کو نہیں پتا کہ آج کی رات کیا ہونے والا ہے، اس کی پچھلی ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے۔ آج کی رات اس نے توبہ کی، اس سحری کے وقت اس کی موت آ گئی۔ ساری زندگی نافرمانی میں، زندگی کے آخری چند گھنٹوں میں توبہ کی اور موت آ گئی۔ اب اگر اس شخص کو کل دیکھتے نا لوگ مرا ہوا تو کوئی اس کا جنازہ اور غسل تو کیا کرتا، کوئی اس پہ تھوکتا بھی نہیں۔ میرے اللہ نے غیب سے پردہ ہٹا دیا، سبحان اللہ، سبحان۔ صبح لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا نورانی سطر کے ساتھ، کفل کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ اس کی ساری زندگی ایسے گناہوں میں گزری اور اس کے چند گھنٹے پہلے اس نے توبہ کی اور اس پر اللہ کا امر آیا موت، اور اللہ اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ اس نے اس کے دروازے، اللہ کوئی لکھواتا ہے کسی کے دروازے؟ کیسی اس نے توبہ کی۔ اس لیے کسی کو حقیر نہ جانو، کسی کی غلط زندگی دیکھ کر اس سے نفرت نہ کرو، پتہ نہیں وہ کب توبہ کر لے اور میں اس سے نفرت کر کے جرمدار بن جاؤں اور پکڑا جاؤں۔ اللہ بہت کریم ذات ہے، پتہ نہیں کون سی بات اسے پسند ہے کہ جاؤ معاف کی۔ دو آدمیوں سے اللہ قیامت کے دن کہے گا چلو جہنم میں، ایک دوڑ لگا دے گا اور ایک پیچھے مڑ مڑ کے دیکھے گا، تو اللہ دونوں کو بلائے گا، کہے گا تو نے دوڑ کیوں لگائی، تو دیکھتا نہیں آگے آگ ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی کی اور اس کی وجہ سے آگ میں گیا، تو میں نے سوچا آج ہی تیری مان لوں، شاید تیرا رحم متوجہ ہو جائے۔ دوسرے سے پوچھے گا تو کیوں پیچھے دیکھ رہا تھا، کہ یا اللہ تیرے بارے میں سنا تھا تو بڑا مہربان ہے، میں سوچ رہا تھا کہ کہہ تو دیا جاؤ دوزخ میں لیکن ابھی واپس بلا لے گا، ابھی واپس بلا لے گا، تو میں مڑ مڑ کے دیکھتا تھا۔ تو اللہ نے کہا تم دونوں کے جواب مجھے بڑے اچھے لگے ہیں، جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ بہت کریم ذات ہے، بہت کریم ذات ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم گناہوں پہ دریر ہو جائیں، میں یہ کہہ رہا ہوں ہم نا امیدی سے نکلیں، مایوسی سے نکلیں اور توبہ کریں،
ما اسر من استغفر وین عاد فی الیوم 70 مرۃ، دن میں 100 دفعہ توبہ توڑ کے توبہ کرے اللہ خوشی سے قبول کرے۔ آ جاؤ۔ اچھا یہ ایسا کیوں ہے کہ اللہ اثر سے پاک ہے، اللہ پہ میرے گناہوں کا کوئی اثر نہیں، میری فرما برداری کا کوئی اثر نہیں۔ ہم کیوں نہیں معاف کرتے کہ ہمارے اوپر اثر ہوتا؟ میرا چچا مجھے معاف کیوں نہیں کر رہا تھا کہ اس کے اوپر اثر تھا، اس اثر کو دور کرنے میں اسے 2.25 گھنٹے لگے، اور اللہ پاک تو کہتا ہے فاستغفرونی اغفر لکم، تم معافی مانگو، آدھی زبان سے میں کہوں گا جاؤ معاف کی۔ ابھی جو واقعہ سنایا مولوی صاحب نے کہ 100 آدمیوں کے قاتل کو اللہ نے کیسے معاف کر دیا، وہ حقوق العباد بھی معاف کر سکتا ہے، حقوق اللہ بھی معاف کر سکتا ہے۔ تو بھائیو یہ مبارک مہینہ ہاتھ سے نکلنے کو ہے، یا تو یہ آخری جمعہ ہے یا شاید ایک جمعہ اور ہے، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور جب بھی کوئی خطا ہو فوراً توبہ کریں تو اللہ لوجد اللہ توابا رحیما۔ اور کتنی بڑی مثال اللہ دیتا ہے کہ اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پوری آدم کی نسل گناہ کرے تو آسمان کو نہیں جا سکتے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک فیصلہ باد کا مرد یا عورت اتنے گناہ کرے کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، اس کے لیے اسے کروڑوں سال کی عمر بھی تھوڑی ہے، اربوں سال کی عمر چاہیے، اور اس کائنات سے بڑھ کر اسباب چاہیے، زندگی چاہیے، اور پھر کہے کہ یا اللہ معاف کر، تو اللہ کہتا ہے جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا۔ تو بھائیو جس رب نے دیکھو یہ آنکھ میں چپک رہا ہوں، اس کی کوئی قیمت ہے؟ 1970 کی دہائی کا سب سے مالدار آدمی، جیسے آج کل بل گیٹ ہے، 19 یونان کا تھا اور پوری دنیا کا سب سے مالدار آدمی تھا، اس کا یہ سسٹم خراب ہو گیا تھا، وہ ایسے اس کی آنکھ کا پردہ اٹھتا نہیں تھا ایسے کر کے، تو اس کو کسی لوشن کے ساتھ یہاں چپکایا جاتا تھا، تو پھر اس کی آنکھوں میں ہوا پڑتی تھی تو اس سے اریٹیشن ہوتی تھی، پھر بار بار اس میں وہ پانی کے قطرے ڈالے جاتے تھے۔ ایک دفعہ کسی نے اس سے پوچھا آپ کو اللہ نے اتنا رزق دیا ہے، کوئی تمنا ہے؟ کہنے کہ ہاں، کوئی میری ساری دولت لے لے اور یہ آنکھوں کے پپوٹے کی حرکت مجھے واپس کر دے، میری ساری دولت لے۔ یہ جو آپ ناخن کا کور دیکھ رہے ہیں، کبھی خیال کیا کہ یہ کتنی بڑی دولت، اللہ اس سے کھینچ لے تو ہماری انگلیاں بیکار ہو جائیں گی، کوئی کام نہیں کر سکتی، اور ہم روزانہ ان کو، پھر ان کا بڑھنا کتنا خوبصورت انداز سے آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں، اگر تیزی سے بڑھیں تو ہم تو چھریاں لے کے انہیں کوئی کاٹتے رہیں۔ کیا خوبصورت نظام ہے میرے اللہ کا۔ یہاں 2 سوراخ ہیں، ایک سانس کا ہے، ایک غذا کا ہے۔ جب ہم لقمہ لیتے ہیں تو غذا سانس کی نالی کے اوپر اللہ پردہ ڈال دیتا ہے ایسے، اور لقمہ غذا کی نالی میں چلا جاتا ہے۔ ہمارے پاس کوئی طاقت ہے کہ ہم سانس کی نالی کو بند کریں، غذا کی نالی کو کھولیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ بھائیو توبہ کریں، اور جب خطا ہو فوراً توبہ کریں، اور اپنی توبہ کو پکا کرنے کے لیے اچھی صحبت میں جانا ضروری ہے، اچھی سنگت میں جانا ضروری ہے۔ تو تبلیغ کا کام ہمیں ایک اچھی صحبت میسر کرتا ہے۔ اگر آپ جتنا مجمع باہر سے آئے بیٹھے ہو، ہر مہینے صرف 3 دن جماعت میں جانا شروع، صرف 3 دن، میں 4 مہینے کی بات بھی نہیں، تبلیغ میں 4 مہینے مانگتے ہیں، چلہ مانگتے ہیں، میں صرف 3 دن کہہ رہا ہوں۔ میں 3 دن کے لیے تو گیا تھا، وہ بھی زبردستی گیا تھا، مجھے کو پکڑ کے لے گیا تھا۔ اگر وہ 3 دن میں نے اس کی زبردستی کو مان لیا، میرا دوست تھا، وہ کھینچ کے لے، میرا جانے کا کوئی ارادہ نہیں، کوئی تقاضا نہیں، کوئی تبلیغ سے مجھے مناسبت نہیں۔ 3 دن بعض اوقات اتنے بڑے بن جاتے ہیں کہ پوری زندگی کی تبدیلی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو اب ہر مہینے 3 دن لگا لیا کریں، آپ کو بہت نفع ہوگا، بہت فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ کسی سے ناراض ہیں تو یہ مبارک راتیں گزر رہی ہیں، اپنی ناراضگی کو ختم کر دیں، معاف کر دیں۔ کوئی آپ سے ناراض ہے، اس سے جا کے معافی مانگ لیں۔ میری بات آپ یہاں لکھ لیں کہ معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں بنتا، بڑا بن جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ثلاث اقسم علیہن، 3 باتوں پہ میں قسم اٹھاتا ہوں، یعنی میں ضمانت دیتا ہوں کہ ما نقص مال امرئ من صدقہ، کہ خرچ کرنے سے تمہارا پیسہ کم نہیں ہوگا، ہمیشہ بڑھے گا۔ اللہ کے نام پر خرچ کرنے سے تمہارا پیسہ کم نہیں ہوگا، زیادہ ہوگا۔ اللہ کے نام پر خرچ کرنے سے تمہارا پیسہ کم نہیں ہوگا، زیادہ ہوگا۔ دیکھنے میں کم ہو گیا، اللہ کہہ رہا ہے نہیں، زیادہ ہو گیا ہے۔ یربی اللہ الصدقات یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اور ما ظلم عبد مظلمۃ فاعفى عنها الا زادہ اللہ عزا، اور جس کسی پر زیادتی ہوئی
اور اس نے اسے معاف کر دیا تو اللہ اس کی عزت کو بڑھا کے دکھائے گا۔ معاف کرنے سے عزت گھٹتی نہیں بڑھتی، معافی مانگنے سے عزت گھٹتی نہیں بڑھتی ہے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ دل ہی دل میں آپ اور ہم توبہ کریں، اور جس کسی کے ساتھ رنجش ہے اس رنجش کو بھلا دیں، مٹا دیں۔ مر جانے والے کی کیا رنجش ہوتی ہے، کیا جھگڑے ہوتے ہیں، تو سارے بھائی اس کی نیت کرتے ہو نا؟ کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اگر آپ نے دل سے کہا ہے تو آپ کے سب معاف ہو۔ آپ ایسے بیٹھے ہو جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے۔ تو انشاءاللہ جب کبھی کوئی خطا ہو فوراً معافی مانگو، اللہ معاف کرے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا، اللہم اشفنا واشف مرضانا، اللہم اشفنا من کل داء وعافنا من کل بلاء وجنبنا من سیئ الاسقام وارزقنا بغیر حساب من حیث لا نحتسب۔